الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان آتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. اما بعد. انتہائی مختصر سی حمد اور ثنا کے بعد آپ کے سامنے سورۃ المؤمن آیت نمبر 35 پڑھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی صاف صاف الفاظ میں ایک بات سمجھا رہے ہیں. اگر آپ اور میں اللہ کی حدود کو پامال کرنے والے بنیں گے، جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اس کو کرنے والے بنیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے تمہارے جیسے بہت سارے اس سے پہلے بھی گزر چکے جنہوں نے اپنی ہی مرضی کی، جو ان کے دل میں آیا انہوں نے کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا تو کچھ نہ بگاڑ سکے، ہم نے ان کے دلوں کو اسٹیمپڈ کر دیا، مہرے لگا دی ان کے دلوں پہ. ایسی مہریں لگائیں کہ وہ سننے اور سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے. دنیا کی بڑی بڑی باتیں کر سکتے تھے لیکن اللہ کے دین کو سمجھنے سے محروم ہو گئے. بہت بڑی بڑی باتیں سن بھی سکتے تھے، کہہ بھی سکتے تھے، مگر اللہ نے جو سماعت کا اور قوت گویائی کا تعلق اپنے دین کے ساتھ جوڑا ہے وہ اس سے محروم ہو گئے.
سن کر بھی انسنا کرتے تھے اور دیکھ کر بھی بولنے کی صلاحیت سے محروم کر دیے گئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ اسٹیمپ کر دی تھی، مہرے لگا دی تھی، ٹھپے لگا دیے تھے، ڈانٹ لگا دی تھی کہ اب یہ قرآن و حدیث کے قریب نہیں آ سکتے. فرمایا الذین یجادلون فی آیات اللہ، جو لوگ اللہ کے احکام میں جھگڑتے ہیں، اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں جھگڑتے ہیں، بغیر سلطان آتاہ، بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس ہو. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، صرف عبث اور فضول باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو فضول کاموں میں لگا دیتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ آج کل ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو ایسے لوگوں کو پروموٹ کرتا ہے، نہ وہ عقیدے کی بات کرے گا، نہ وہ عبادت کی بات کرے گا، وہ فضول باتوں میں امت کو الجھائیں گے. فلاں صحابی کا، فلاں تابعی کا، فلاں تبع تابعی کا، ان کے بعد والوں کا پھڈا کیسے ہوا، ان کا جھگڑا کیسے ہوا، ان کے عمل کا کیا حکم ہے، ان کی نوعیت کا کیا حکم ہے. وہ ساری کی ساری باتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں، مگر کیا ان کا تعلق انسان کے عقیدے سے؟ نہیں. کیا ان کا تعلق انسان کی عبادت سے؟ نہیں. کیا ان باتوں کو ماننا یا ان کو نہ ماننا انسان کے ایمان کو بڑھا سکتا ہے؟ نہیں. کیا انسان کے ایمان کو کم کر سکتا ہے؟ نہیں. کیا اللہ نے ان کے بارے میں کوئی سوال کرنا ہے؟ نہیں. لیکن ان لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ امت کو ان کاموں میں پھنسائے، ان کاموں میں لگائے جو نت نئی ایک چیز ہو، تاکہ لوگ اپنے اصل کام سے ہٹ کر ان باتوں کی طرف لگ جائیں اور پھر جیسے وہ لوگوں کو چلاتے ہیں ایسے لوگ چلنے والے بن جائیں. اللہ کہتا ہے الذین یجادلون فی آیات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی نشانیوں اور اللہ کے احکام میں جھگڑتے ہیں، بغیر سلطان آتاہم، بغیر ان دلائل کے جو ان کے پاس ہے. ان کے پاس کوئی دلیل اس بارے میں نہیں ہوتی. کبھی کہتے ہیں جی ہم تو نہیں مانیں گے، کبھی کہتے ہیں جی یہ تو ہمارا دین نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں ایسا نہیں چلتا. ارے اللہ کے بندے، اللہ کے دین میں ہمارے ہاں اور تمہارے ہاں کی کیا بات؟ سارا ہی سارا اللہ کا، ہم سب اللہ کے، سارا کچھ اللہ کا. تو یہ کہنا کہ ہمارے ہاں یہ ہے اور ان کے ہاں یہ ہے اور ہم یوں سمجھتے ہیں اور وہ یوں سمجھتے ہیں اور ہماری یہ بات ہے اور ان کی یہ بات ہے، یہ بات انتہائی غیر مناسب ہے، انتہائی غیر مناسب ہے. فرمایا کہ الذین یجادلون فی آیات اللہ، جو اللہ کے احکام میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی ایسی بات کے جو ان کے پاس ہو، تو ایسے لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ کبر مقتا عند اللہ. یہ بہت ہی قابل نفرت لوگ ہیں. مقتا، نفرت، قابل نفرت لوگ ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں جن سے نفرت کرنے کا آرڈر کیا گیا ہے. یہ اللہ تعالی کے ہاں رحمتوں سے محروم لوگ ہیں. وعند الذین آمنوا، اور ایمان والوں کے ہاں بھی یہ قابل نفرت ہیں کہ جب یہ بات نت نئے معاملوں کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں تو یہ اللہ کے ہاں بھی قابل نفرت ہیں، ایمان والوں کے ہاں بھی قابل نفرت ہیں. اللہ کے ہاں بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں، ایمان والوں کے ہاں بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں. یہ سارا کچھ ان کے ساتھ اس لیے ہو گیا ہے کہ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ ٹھپے لگا دیتا ہے، مہرے لگا دیتا ہے اور اس دل پہ کہ جو دل تکبر کرنے والے کا ہو، جو دل سرکشی کرنے والے کا ہو، انتہائی سرکش شخص کا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دلوں پہ ٹھپے لگا دیتا ہے. وہ کبھی دین کی بات نہیں کرے گا. وہ دین کی بات اس لیے نہیں کرے گا کہ اللہ نے اس کی سوجھ بوجھ اس سے چھین لی ہے. بظاہر بڑی بڑی باتیں کر سکتا ہے مگر دین پر کبھی بات نہیں کرے گا، کبھی دین کی گہرائی میں نہیں اترے گا، صلاحیت ہی نہیں. آپ دیکھیں گے آج کل جو نت نئے اسکالرز ہیں، نت نئی باتوں کو کرنے والے ہیں، آپ کبھی نوٹ کیجئے گا اس بات کو، وہ سب سے پہلے جس چیز سے روکتے ہیں وہ کون ہے؟ اہل علم. کہتے ہیں علماء سے بچو، ان سے دور ہٹو.
کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پیش کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حدیث پیش کرتے ہیں، تو قرآن اور حدیث کے مقابلے میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ لہذا امت کو اہل علم سے ہٹا کر اپنی طرف لگانے کے لیے ضروری یہ امر ہے کہ دلیل کو ختم کر دیا جائے، ثبوت کو ختم کر دیا جائے۔ جب ثبوت نہ رہیں گے تو پھر کوئی بھی بات نہیں ہوگی، پھر جس کا جو دل چاہے گا وہ کہے گا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، سنن ترمذی ابواب التفسیر کی روایت ہے، صحیح الجامع الصغیر کے اندر بھی موجود ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا ان العبد اذا اخطأ خطیئۃ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء۔ انسان جب گناہ کا کام کرتا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگا دیتا ہے، ایک کالا نقطہ۔ فَإِنْ هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ۔ جب بندے میں 3 قسم کی صفات پائی جائے، نمبر 1 وہ توبہ کر لے، نمبر 2 وہ اللہ سے بار بار بخششیں مانگتا رہے، نمبر 3 وہ اپنی اس برائی سے باز آ جائے، توبہ کرے، اللہ سے بخششیں مانگتا رہے اور اس گناہ سے، اس برائی سے باز آ جائے۔ جب یہ 3 باتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سقیل قلبہ، اللہ تعالی اس کے دل کو صاف فرما دیتا ہے، وہ نقطہ دھل جاتا ہے، نقطہ ہٹ جاتا ہے۔ جہاں جہاں برائی ہو رہی ہے وہاں وہاں نقطے لگ رہے ہیں، اب اس نقطے کو دھونے کے لیے توبہ، نقطے کو دھونے کے لیے استغفار، نقطے کو دھونے کے لیے اس گناہ کو چھوڑنا لازم ہے۔ جب یہ 3 معاملات ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس نقطے کو دھو دے گا۔ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا، اگر یہ دوبارہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے تو نقطوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ پہلے 1 گناہ کیا، 1 نقطہ، پھر گناہ کیا 2 نقطے، پھر گناہ کیا 3 نقطے، پھر گناہ کیا 4 نقطے، گناہ بڑھ رہے ہیں، نقطے بھی بڑھ رہے ہیں۔ زید فیہا، جتنا یہ گناہ کرتا ہے اتنے نقطوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، حتی تعلو علی قلبہ، یہاں تک کہ یہ نقطے بڑھ بڑھ کے اس کے دل پر چڑھ جاتے ہیں اور اس کی سیاہی اس کے دل پر غالب آ جاتی ہے۔ انسان کا دل کالا نہیں ہوتا، گناہ کر کر کے کالا ہو جاتا ہے، ایسا کالا ہوتا ہے، ایسا کالا ہوتا ہے کہ پھر پتھر کی طرح ہو جاتا ہے، کھلے عام ہر چیز کا انکار کرتا ہے اور ڈرتا نہیں۔ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذکر اللہ تعالی، اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، رسٹبل ہو جاتا ہے، رسٹڈ ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، ہرگز نہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے گناہوں کے باعث اللہ نے ان کے دلوں میں زنگ لگا دیا ہے۔ جیسے لوہا زنگ لگنے کے بعد، رسٹڈ ہونے کے بعد کسی کام کا نہیں رہتا، اپنی اصلیت سے محروم ہو جاتا ہے، اسی طرح ان کا دل بھی اپنے اصلی کام سے محروم ہو جاتا ہے۔ دل کا اصلی کام کیا ہے؟ انڈیکیشنز۔ آپ کا دل اصل میں ایک انڈیکیٹر ہے جو آپ کو روکتا ہے ہر برائی کے کام سے۔ اس کی انڈیکیشن جو سسٹمز ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، اور یہ ڈیمیجنگ کیوں ہوتی ہے؟ آپ کے گناہ کی وجہ سے۔ جتنے ہم گناہ کرتے جاتے ہیں اتنا دل ڈیمیج ہو جاتا ہے، اتنا ڈیمیج ہوتا ہے، اتنی ڈیمیجنگ ہوتی ہے کہ بالآخر یہ دل خراب ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا، اور جو اس کی ڈیوٹی ہے یہ اپنی ڈیوٹی سے محروم ہو جاتا ہے، اس کی انڈیکیشنز، پالیسیز ڈیمولشڈ ہو جاتی ہیں۔ کسی بھی طرح سے یہ لوگوں کو سمجھانے سے قاصر ہو جاتا ہے۔
اور یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان گناہ کا کام کرتا ہے. اسی لیے سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ میں اور سنن دارمی کے اندر روایت موجود ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں, جناب ابو معمد الزمیری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں, فرمایا اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیکھو, من ترک الجمعہ تہاونا بها طبع اللہ علی قلبہ. جس شخص نے جمعے کی نماز بھی چھوڑ دی انتہائی سستی کرتے ہوئے کہ کیا ہوا, کون سا پانچ وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو جمعے کی بھی پڑھیں گے, آپ جانے دو. بہت سے حضرات کاروبار کے لیے سارا وقت نکالتے ہیں, دنیاوی مصروفیات کے لیے سارا وقت نکالتے ہیں, جمعے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. کیوں؟ کہتے ہیں بھائی ہم نے کون سی 5 وقت کی نماز پڑھ لی ہے جو جمعہ بھی پڑھے, چھوڑو جانے دو, اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ معاف کر دے گا. دوسرا طبقہ ایسا ہے وہ کہتا ہے یار ہم نے کون سا جنت میں جانا ہے, جو جمعہ پڑھے نہ پڑھے بات تو ایک ہی ہے, جنت تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں. آپ نے کبھی سوچا یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ مسلمان اپنے آپ کو کلمہ گو کہنے والا, اپنے آپ کو بار بار کلمے میں داخل کرنے والا کہتا ہے کہ مجھے تو جنت میں جانا نہیں. یہ ہے دلوں پہ ایسا زنگ چڑھ جاتا ہے کہ انسان کو ہوش نہیں ہوتی وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ سمجھتا ہے میں اچھی بات کر رہا ہوں, وہ اچھی بات نہیں کر رہا, وہ اچھی بات نہیں کر رہا, وہ گناہ کی بات کر رہا ہے, غلط کام کی بات کر رہا ہے. من ترک الجمعہ تہاونا, جس نے انتہائی سستی کرتے ہوئے جمعہ چھوڑ دیا, فرمایا طبع اللہ علی قلبہ, اللہ اس کے دلوں پہ اسٹیمپڈ کر دیتا ہے, پھر یہ بھی راہ حق کو سننے اور سمجھنے سے محروم کر دیا جاتا ہے. اس نے تو سستی دکھائی, اللہ کے ہاں اس کو محروم کر دیا, یہ خیر کے دریچوں سے محروم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے کتنے حضرات ایسے ہیں کہ اگر جمعے کو چھٹی ہو جائے تو ان کی نمازیں مسڈ ہو جاتی ہیں, سوتے رہتے ہیں, نہیں پڑھتے, کہتے ہیں یار آنکھ نہیں کھلی. ایک صاحب میرے پاس آئے نوجوان, فرمانے لگے کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے. جی ہاں جی. کہتے ہیں میں نائٹ جاب کرتا ہوں, میری ڈیوٹیز نائٹس میں ہوتی ہیں, تو صبح آن کے میں تھک جاتا ہوں, جب صبح آتا ہوں تو سو جاتا ہوں, تو میری فجر میں پڑھتا نہیں ہوں, ظہر اثر مغرب سوتے سوتے گزر جاتی ہے, عشاء کے وقت میں دوبارہ چلا جاتا ہوں, تو نمازوں کا مجھے ٹائم نہیں ملتا. تو میں نے کہا بھائی آئے کیوں؟ کہتے ہیں مسئلہ تو اب بیان کرنے کے لیے آیا ہوں کہ جب نمازوں کا ٹائم نہیں ملتا تو میں جمعے کے دن بھی جمعہ نہیں پڑھ پاتا, میں سو جاتا ہوں. تو میں نے سنا ہے کہ جو 3 جمعے نہ پڑھے وہ کافر ہو جاتا ہے. تو بھائی اپنے تو 6-7 ہو گئے. بس پوچھنا یہ تھا کہ کلمہ پڑھوں یا میں پورا نکل گیا, یہ پوچھنا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ نوجوان بچہ ہے, پوچھنے کے آیا ہے کہ میں دین میں ہوں یا پورا نکل گیا, نام بھی بدل لوں. یہ بہت ہی ناسمجھی کی باتیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے من ترک الجمعہ تہاونا, جس نے سستی کرتے ہوئے یہ کام کیا, طبع اللہ علی قلبہ, اللہ اس کے دلوں پہ ایسے مہرے لگا دیتا ہے کہ پھر وہ کبھی دین کی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ ہر بات کو سمجھتا ہے کہ یہ ہلکی ہے. اب مجھے بتائیے کوئی مسلمان جان بوجھ کے کفر کر سکتا ہے؟ ہم یہ برائی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس کا وزن نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں, ہم اس لیے برائی کرتے ہیں. ہم برائی کو برائی نہیں سمجھتے. جس دن ہمیں پتا چلے کہ یہ برائی ہے اس دن ہم اڑ جاتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے, کچھ ہو جائے ہم نہیں کریں گے. ہم سب کے سامنے اسٹینڈ لے لیتے ہیں کہ یہ برا کام ہے, یہ ہم نہیں کریں گے. لیکن جب ہم برائی کو برائی نہیں سمجھتے تو پھر ہم کرتے چلے جاتے ہیں. یہ ہے اللہ کی طرف سے اسٹینڈ ہونا. طبع اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سمجھنے کی استعداد اور صلاحیت کو چھین لیتے ہیں. پھر انسان کو اچھا اچھا نہیں لگتا, برا برا نہیں لگتا. انسان کہتا ہے جو جیسا بہہ رہا ہے اس کو ویسے بہنے دو. اللہ فرماتا ہے سورہ نحل آیت نمبر 108 میں, فرمایا کہ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم, یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مضبوط ٹھپے لگا دیے ہیں, اور صرف دلوں پہ نہیں لگائے ہیں, وسمعہم, ان کی سماعتوں پہ بھی لگا دیے ہیں, یہ سن بھی نہیں سکتے.
وَأَبْصَارِهِمْ، اور صرف کانوں کی بات نہیں، اللہ نے ان کی آنکھوں پہ بھی ٹھپے لگا دیے ہیں، یہ حق بات دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اور صرف یہی بات نہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو انتہائی غفلت کے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، انتہائی غفلت کے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ غافل لوگ ہیں، غافل، راہ حق سے بھٹک گئے، رہنما الہیہ سے نکل گئے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خود دین 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 کرتے ہیں، ہمارے گھر میں دین 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 نہیں ہو رہا، ہمارے بچے نہیں کر رہے، ہماری اہلیہ نہیں کر رہی، جو لوگ ہمارے ماتحت ہیں وہ نہیں کر رہے۔ آپ نے کبھی سوچا اس کا اثر ہمارے دلوں پہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں یہ بات محسوس نہیں ہوتی؟ یہ فیلنگ تھاٹس کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم سب کے دلوں پہ ٹھپے لگے ہوئے ہیں۔ ہماری یہ سستی کرنا، ہمارا یہ اللہ کی حدود میں تجاوز کرنا اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ ہم سے سننے اور سمجھنے کی صلاحیت مسدود کر دی گئی ہے۔ یہی ہم سب کی تباہی کی بنیادی وجہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ الاعراف آیت نمبر 100 میں فرماتا ہے، اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونتبع على قلوبهم فهم لا يسمعون۔ جو لوگ دنیا سے چلے گئے، ان کے وارث، ان کی جائیدادوں کے وارث جو لوگ بنے، کیا یہ بات ان کی طرف رہنمائی کے قابل نہیں ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ان گزرے ہوئے لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے یہیں پکڑ لیتے اور ان کے دلوں پہ مہرے لگا دیتے، پھر کبھی وہ خیر کی بات نہیں سنتے۔ لیکن اللہ نے مہلتیں دے دی، مہلتیں دے دی۔ آپ دیکھیں لوگ کس قدر گناہ کا کام کرتے ہیں، اللہ مہلت دے رہا ہے۔ لوگ معصیت کا کام کر رہے ہیں، اللہ مہلت دے رہا ہے۔ لوگ صبح شام اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ مہلتیں دے رہا ہے۔ لوگ صبح شام دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ مہلتیں دے رہا ہے۔ لوگ صبح شام اللہ کی حدود کو پامال کر رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ہم حدود کو پامال کرتے ہیں، اللہ مہلتیں دے رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 101، تلک القری نقص علیک من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين۔ فرمایا کہ ہم، اے اللہ کے نبی، آپ کو ان بستیوں کی بعض خبریں سنا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، ان کے پاس ان کے نبی کھلی واضح دلائل اور نشانیاں لے کر آئے تھے، لیکن جن باتوں کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے ان پر ایمان لانے والے نہیں بنے۔ بہانے بہت تھے، باتیں بہت تھی، جس بات کو ان کے پہلے لوگوں نے نہیں مانا انہوں نے بھی نہیں مانا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی حجتوں کو پورا کرتے ہوئے ان کفار کے دلوں پہ مہرے لگا دیتا ہے کہ یہ کبھی دین کی بات نہیں سمجھیں گے۔ آپ کبھی ایک آئینے کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کر کے پوچھیں کہ جو نظر آتا ہے وہ اللہ کے دین کا حامی ہے یا مخالف ہے؟ جواب آپ کا دل آپ کو خود دے گا۔ اگر آپ کا دل کہتا ہے کہ یہ اللہ کی قربتوں میں نہیں ہے تو بھائی سوچیں کیوں ایسا ہو گیا، جبکہ آپ تو اللہ کے محبوب تھے، اللہ تو آپ کی ہر بات سنتا ہے، آپ اللہ کی سنتے ہیں۔ اس بات کو سوچیے، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے بندے کا کہ اللہ تو تمہاری ساری سن لیتا ہے، تم اللہ کی سنتے ہو۔ آپ کو جواب ملے گا، تو جو جواب ملے اس سے اپنی اصلاح فرمائیں۔ انسان تنگی میں ہو، آسانی میں ہو، مصیبت میں ہو، راحت میں ہو، غربت میں ہو، فقر میں ہو یا مالی میں تمنگری میں ہو، سب میں اللہ اس کی سنتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو اس کی سنتا ہے، اللہ ہی ہے جو اس کی پوری کرتا ہے، اللہ ہی ہے جو سارے لوگ جب اس کو نوچنے پہ تلتے ہیں تو اللہ اس کو بچاتا ہے۔ کیسے بچاتا ہے یہ اللہ کی شان ہے۔ سارے کے سارے لوگ دوسروں کے دشمن بن جاتے ہیں، اللہ پھر بھی سب کے چنگل سے نکالتا ہے، چنگل سے نکالتا ہے۔
سب کے لگے ہوئے پھنسانے والے آنکڑوں کے بیچ میں سے اللہ تمہیں نکال لیتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ پھر آپ نے کبھی اللہ کی بات سنی؟ آپ نے کبھی اللہ کی بات پر غور کیا؟ کبھی آپ نے غور و فکر کیا؟ کبھی آپ نے اصلاح کی؟ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، ہم کیوں قریب نہیں ہو پا رہے؟ اس بات کو تو بہت سوچنے کی ضرورت ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 74 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے ثم بعثنا من بعده رسولا الى قومهم، ایک رسول کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، ہم نے پیدر پہ انبیاء علیہ السلام بھیجے قوموں کی طرف، فجاؤہم بالبینات، وہ لوگوں کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، لیکن قوم والے جس بات کو جھٹلا چکے تھے اسے کسی صورت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ كذلك نطبع على قلوب المعتدين، اسی طرح اللہ کہتا ہے جو حدود سے تجاوز کرتے ہیں ہم ان کے دلوں پہ ٹھپے لگا دیتے ہیں، کیونکہ یہ حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں، یہ حدوں کو پامال کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے دین میں استہزاء کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے دلوں کو اسٹیمڈ کر دیتا ہے، پھر یہ کبھی دین کی بات نہیں سنیں گے۔ آپ دیکھیے لوگ سال نو کا اہتمام کرنے کے لیے، گزشتہ سال کو الوداع کرنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں۔ یہ باتیں کوئی زیب دیتی ہیں؟ یہ کوئی اسلام کا حصہ ہے؟ ہم ایسے دور میں ہیں کہ ہماری اکثریت فقراء اور مساکین کی ہے۔ اگر اللہ نے ہماری عزتوں کا پردہ رکھا ہوا ہے الحمدللہ، تو یہ نہ سمجھیں کہ سب تونگر ہیں، سب مالدار ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے عزتوں کو رکھا ہوا ہے، جس نے چادروں کو تانا ہوا ہے۔ جب کھانے کے لوگوں کے پاس روٹی کے پیسے نہ ہوں اور اس وقت عیاشی میں پٹاخے پھاڑے جائیں، تو آپ بتائیے اس غریب کے بچے جب بھوک سے بلک رہے ہوں اس کے دل سے آہ نکلے گی یا نہیں نکلے گی؟ کچھ بھی حرکت کرنے سے پہلے یہ سوچ لیا کریں۔ میں تو غیروں کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو اپنوں کی بات کرتا ہوں، آپ کی اور اپنی بات کرتا ہوں۔ اللہ نے جو پردہ تان رکھا ہے، جو عزتوں کو بحال کر رکھا ہے، اندر کا معاملہ تو اللہ جانتا ہے اور بندہ جانتا ہے کہ کیا نوعیت ہے۔ اس نوعیت میں اگر ہم عبث اور فضول کام کرتے ہیں تو آپ بتائیے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ ایک آدمی کے بچے بھوکے ہوں، وہ بھوک سے بلک رہے ہوں، آپ ان سے کہتے ہیں آؤ ہم چل کے تماشے کرتے ہیں، ہم گھومنے چلتے ہیں۔ بچے کہیں گے گھومنا چھوڑو بھائی، پہلے کھانا کھلاؤ۔ نہیں، کھانا وانا چھوڑو، تم گھومنے چلو، تفریح ضروری ہے۔ ایسی تفریح کسی کام کی نہیں ہوتی جب پیٹ انسان کا بھوک سے خالی ہو۔ آج امت کا پیٹ خالی ہے، آج امت میں فقراء بہت زیادہ ہے، آج امت میں مسائل بہت زیادہ ہیں، آج پریشانیوں کی انتہا ہو چکی ہے، اور اس کے باوجود ہم اپنے مستیوں میں مست ہیں۔ یہ بات ہمیں زیب نہیں دیتی، یہ بات ہمیں زیب نہیں دیتی۔ آج ہمارا کام کیا ہونا چاہیے تھا کہ ہم عبادت کے لیے اپنے آپ کو یکسو ہو کے اللہ کے آگے سربسجود ہوتے، اللہ سے معافی مانگ لیتے، اللہ سے نجات کا راستہ مانگ لیتے، اللہ سے اپنی مدد کو طلب کر لیتے، اللہ سے عافیت کے دروازوں کو کھٹکھٹانے والے بنتے۔ مگر ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے جگہ جگہ میوزیکل کنسرٹس کیے، اور اس کے لیے جو ہجوم غفیر وہاں پہنچا اپنے حلال کے پیسے کو حرام کرنے کے لیے، وہ آپ سب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس کے لیے ہم تیار ہیں، مگر اللہ کے لیے ہم تیار نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے دلوں پہ ٹھپے لگا دیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو کنسرٹ پہ جانے والے ہیں وہ سارے کافر تھے؟ جو نغمے گانے والا تھا، گنگنانے والا تھا، وہ سب کافر تھے کیا؟ سارے مسلمان تھے۔ ہو سکتا ہے کوئی 2-4% اگر کوئی کافر آ گیا ہو تو آ گیا ہو، مسلمان تھے نا۔ برائی نہیں سمجھتے، اس میں کیا برائی ہے بھائی؟ یہ تو ایک ذوق ہے۔ یہی ذوق ایسا ہے جو دلوں پہ مہرے لگنے کے بعد اللہ کے عذاب سے ذوق میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے یہ گناہ تھا، لیکن جب ٹھپے لگ گئے تو ذوق بن گیا، اور ٹھپے لگے روح کی غذا بن گیا، اور ٹھپے لگا تو جدت بن گئی۔ اب نہ سننے کے لیے تیار، نہ دیکھنے کے لیے تیار، نہ سمجھنے کے لیے تیار، اور یہ ذوق بن گیا۔ یہی ساری باتیں انسان کے گناہ گار ہونے کے لیے کافی ہیں۔
فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، جس کا اس سے پہلے انکار کرتے تھے، انبیاء علیہم السلام کے آنے کے بعد بھی اس کا انکار کرنے والے بنے اور کہا ہم نہیں مانیں گے۔ كذلك نتبع على قلوب المعتدين، اسی طرح اللہ ٹھپے لگا دیتا ہے، مہرے لگا دیتا ہے حدود سے تجاوز کرنے والوں پر کہ وہ کبھی اللہ کے دین کو قبول نہیں کریں گے۔ سورہ انعام آیت نمبر 46، قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله يأتيكم به۔ اللہ کہتا ہے تم سب باتیں چھوڑو، مجھے ایک بات کا جواب دو، تم میرے بندے ہو، تمہیں تو میں نے بنایا نا، تو مجھے ایک بات کا جواب سمجھا دو۔ اگر اللہ تمہاری سماعت چھین لے، بیٹھے بیٹھے تم بہرے ہو جاؤ، سوچو اس بات کو سمجھ، ہمیں سب کچھ سنائی دے رہا ہے، بیٹھے بیٹھے ہماری سماعت چلی جائے۔ اللہ کہتا ہے وہ ابصارکم، اور تمہاری بیٹھے بیٹھے میں بینائی چھین لوں، تمہیں اندھا کر دوں، اور اس پہ بھی بس نہیں کروں، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پہ ٹھپے لگا دوں، بند کر دوں تمہارے دلوں کو۔ بتاؤ من الہ غیر اللہ یاتیکم بھی، کون ہے معبود تمہارے پاس جو وہ چیزیں تمہیں دوبارہ عطا کرے۔ آپ دیکھتے ہیں بیماریاں ہوتی ہیں، بیٹھی بیٹھے ریئیکشن ہوا، بینائی چلی گئی، بیٹھے بیٹھے ریئیکشن ہوا، سماعت چلی گئی، بیٹھے بیٹھے برین ہیمریج ہو گیا، بیٹھے بیٹھے کوئی ایسی تکلیف ہو گئی۔ یہ ساری نشانیاں ہیں۔ اللہ کہتا ہے بتاؤ یہ کوئی واپس کرنے والا ہے؟ جو اللہ لیتا ہے وہی دینے والا بھی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ جب کوئی نہیں ہے تمہیں بھی پتا ہے تو پھر کیوں بھٹکتے ہو؟ کیوں دین کو چھوڑ کے جاتے ہو؟ کیوں اللہ کے دین سے نکلتے ہو؟ یہ باتیں تمہیں زیب نہیں دیتی۔ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون، فرمایا کہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نشانیوں کو کس طرح مختلف انداز میں پیش کرتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اعراض سے کام لیتے ہیں۔ جو حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں وہ ہمیشہ اعراض کرتے ہیں، وہ سماعت پہ غور نہیں کرتے، بصارت پہ غور نہیں کرتے، دل پہ غور نہیں کرتے، دماغ پہ غور نہیں کرتے، اللہ کی نعمتوں پہ غور نہیں کرتے، وہ صرف تجاوز کرتے ہیں۔ تو یہ تجاوز کرتے 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 اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ مطبوع ہو جاتے ہیں، ٹھپے لگے ہوئے ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی، ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب کچھ کیا کر رہے ہیں۔ یونانیوں میں جب نئے سال کا آغاز ہوتا تھا تو ان کے ہاں ایک مشہور دیوی تھی، اس کے آگے سجدہ زیر ہوتے تھے، اور سجدہ زیر ہونے کے بعد اپنے جشن وغیرہ منایا کرتے تھے۔ تو یونانیوں میں دو طبقے مشہور تھے۔ ایک طبقہ وہ تھا جو مختلف قسم کے رنگ برنگے جھنڈے لگاتا تھا، کپڑے کے بنے ہوئے۔ دوسرا طبقہ وہ تھا جو مختلف قسم کے رنگوں کو آگ میں ڈال کے آگ کی حیت کو تبدیل کرتا تھا اور اس سے رنگوں کی بارش نکالتا تھا، جیسے کہ آج کل پھلجھڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں، آتش گیر مادے ہوتے ہیں، آتش بازی کا سامان ہوتا ہے، ان کا استعمال کرتا تھا۔ ان دونوں ہی چیزوں سے وہ اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے تھے۔ ان کے بعد طبقہ برامی کا آیا۔ برامی کا آتش پرست تھے، انہوں نے اس کو خوب پرموٹ کیا۔ اس کے بعد برامی کا کیا کہ شامت، اسلام کا غلبہ ہوا، یہ پھنس گئے۔ انہوں نے کہا اگر ذمہ بنیں گے تو ٹیکس دینا پڑے گا، تو کیوں نہ مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر اپنی مستی کی جائے۔ انہوں نے لبادہ مسلمانوں کا اوڑھا اور یہ طبقہ صوفیہ میں داخل ہو گئے، رہے اندر سے وہی آتش پرست، اوپر سے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا۔ اسلام کا لبادہ اوڑھنے کے بعد انہوں نے ہر جگہ پر اپنے نت نئے تہوار نکالے، اور اس تہوار میں انہوں نے پٹاخے نکالے، آتش بازی نکالی، آگ کا اونچا ہونا نکالا، طرح طرح سے انہوں نے یہ معاملہ کیا، اس کو پرموٹ کیا، یہاں تک کہ مسلمانوں میں ایک زبردست قسم کا سسٹم بن گیا کہ وہ اپنی خوشی کے موقع پر پٹاخے پھاڑنے لگے، پھلجھڑیاں جھاڑنے لگے، مختلف قسم کی خوشیوں میں اپنے تہوار کو، اپنے جشن کو منانے کے لیے وہ یہ سب کچھ کرنے لگے۔ یہاں سے یہ انرول ہوا، ہوتے ہوتے آج یہ ایک فیشن بن گیا۔
نیو ایئر کی سیلیبریشن شریعہ میں نہیں ہے، نیو ایئر کو سیلیبریٹ کرنا شریعہ میں نہیں ہے۔ اگر کسی نے سیلیبریشن کرنی ہے تو وہ جب کرے جب اللہ کے ہاں وہ مقبول ہو جائے۔ اسی لیے تو کسی کہنے والے نے کہا تھا نا، لیس العید لمن تبخر بالعود انما العید لمن تجاوز عن الصراط۔ فرمایا کہ لوگ خوشبوئیں لگا لگا کے سمجھتے ہیں کہ ہم خوشبودار ہو گئے اور ہم نے تہوار بنا لیا، ایسا نہیں ہے۔ زبردست بندہ زبردست اس وقت ہوتا ہے جب وہ پل صراط سے گزرنے کا پورا بندوبست کر کے اللہ کے ہاں جائے کہ وہاں پکڑنا ہو۔ تو آپ سوچیں کہ ہمارا عمل کیا ہے۔ ہمیں اس کی فوری اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اور اپنے بچوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس سے پہلے کہ ہمارے دلوں پہ ٹھپے لگ جائیں اور اتنا مشکل ہو جائے کہ سانس لینا بھی مشکل ہو جائے، یہ سب کچھ ہمارے اپنی وجہ سے ہے، ہماری اپنی وجہ سے ہے۔ ہم کہتے ہیں حکمران ایسا، حکمران ایسا، حکمران تو ہوگا ایسا کیونکہ ہم ایسے ہیں۔ ہم اپنی اصلاح کریں گے تو اللہ اچھے حکمرانوں کو ہمارے سروں پہ لے آئے گا، جب ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو اللہ ان سے زیادہ خطرناک لوگوں کو ہمارے سروں پہ لا کے بٹھا دے گا، جو سانس بھی لینے نہیں دیں گے۔ آپ کو اور ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے نفوس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ حدود سے تجاوز جو ہمارے ہاں بہت زیادہ چل رہا ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ سے معافی مانگ کے توبۃ النصوحہ کرنے کی ضرورت ہے، استغفار کرنے کی ضرورت ہے، گناہ کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو دل کالے ہو گئے اللہ تعالیٰ اس کو واش کر دے، اس کو صاف کر دے اور اس کو صاف ستھرا کر دے، تاکہ ہمارا دل دوبارہ کام کرنا شروع ہو اور ہم اللہ کے دین میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال مجھے آپ کو ہم سب کو کما مکمل شریعہ پہ مضبوط عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔